بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرمان: نمبر 1، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر 2، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 3، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ ناظرین، جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ناظرین، ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھائیں، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لیں۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھو لیں۔ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو، 1 لقمے کو 32 دفعہ چباؤ، اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پانی پیو۔ معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ ناظرین، عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ ناظرین، اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ناظرین، مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔
اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ناظرین، جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ سر پر مسلیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں اور روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ ناظرین، صحابہ اکرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ ناظرین، 1 چمچ شہد میں چند لیموں مکس کر کے ہونٹوں پر لگا لیا کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے اور پھٹنے سے بھی بچے رہیں گے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ پلا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ناظرین، جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، چھہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا۔ ناظرین، ملتانی مٹی گھر میں رکھ لیں، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا۔ ناظرین، مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اڑ جائے گی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لیں۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، درد رک جائے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہے جیسا باپ کا حق بیٹے پر۔ ناظرین، منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کریں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ ناظرین، بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو،
جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 بچھو، نمبر 2 چوہا، اور نمبر 3 کاٹ لینے والا کتا، نمبر 4 کوا اور چیل۔ ناظرین، دولت مند ہونے کا وظیفہ۔ یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ہریڑ کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لیں، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فوری بعد پانی کا گلاس پی لیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لیں، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، امید نہ چھوڑو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔